الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی وطن بابل میں جو 4 اہم مناظرات انجام دیے ہیں، ان میں سے ایک مناظرہ جو آزر کے ساتھ ہے، اس مناظرے کی کیا خصوصیت تھی، اس مناظرے میں جناب ابراہیم نے کیا چیزیں بیان کی ہیں، کن چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کی بحث کرنی تھی۔ ٹھیک، اس میں بات پہنچی تھی حضرت ابراہیم کے مناظرے کے محتوا کی، تو بتایا تھا کہ 4 طریقے کے بیانات سے 4 اہم چیزیں تھیں جو آپ کے مناظرے میں شامل تھیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ نے اپنے مناظرے میں واضح طور پہ کہا کہ یہ بتوں کی پوجا، بتوں کی پرستش اور عبادت بے سود بے فائدہ ہے۔ کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہو، ایسے کی بندگی کرتے ہو، ایسی چیزوں کے سامنے سر جھکاتے ہو کہ جو نہ سننے کے قابل ہیں نہ دیکھنے کے قابل ہیں، جو خود کی مدد نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے۔ آئے گا تفصیل سے، آگاہی کے ساتھ، علم کے ساتھ دعوت دینا، عذاب الہی سے ڈرانا، بت پرستی کی حقیقت کو بیان کرنا۔ تو آج بیان ہے بی فائدے بودنے پرستش بتہا، بتوں کی عبادت اور اس کی بندگی کا بے فائدہ ہونا، یہ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ بتوں کی عبادت بے فائدہ ہے، بے سود ہے، صرف ماتھا پھوڑنا ہے، پیشانی زخمی کرنا ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ معبود باید نیازہ رب داند، خدا اسے ہونا چاہیے کہ جو بندے کی ضرورتوں کو سمجھتا ہو، جو نیاز مند نہ ہو اور نیاز مندوں کی نیاز مندی کو جانتا ہو۔ نیاز مند نہ ہو، نیاز مندوں کی نیازی کو جانتا اور اس کو عملی کرنے پر، اسے پورا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو۔ معبود اسے ہونا چاہیے کہ جو ضرورتوں کو جانتا ہو اور مشکلات کو حل کرنے کی قدرت اور توانائی رکھتا ہو۔ یہ بت کون سے ہماری مشکلات کو جانتے ہیں، کون سی ہماری مشکلات کو حل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ ان کے اوپر مشکل آ جائے تو وہ اپنی مشکل تو ٹال ہی نہیں سکتے، تو ہماری کیا ٹالیں گے؟ ٹھیک، اذ قال لأبیہ، جب حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا۔ قرآن میں لفظ ابی آیا ہے، لیکن یہ ابی پرورش کی وجہ سے ہے، چونکہ ان کی کفالت میں تھے، ٹھیک، ان کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ابی کہا ہے، بلّہ آزر حقیقت میں جناب ابراہیم کے والد نہیں تھے۔ اذ قال لأبیہ، جس وقت ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا، یا ابتے، اے چچا، میں چچا کا معنی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لما تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ما لا یسمع، اس کی کہ جو نہ سنتا ہے، ولا یبصر، اور نہیں دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تمہاری کسی طریقے سے کوئی مدد کر سکتا ہے۔ جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہو، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہو، نہ رفع مشکلات پر قادر ہو، اس کی عبادت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی عبادت بے سود ہے، بے فائدہ ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ دوسرا، دعوت ہمراہ با آگاہی، علم و آگاہی کے ساتھ دعوت دینا تبلیغ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایک مبلغ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے، جس چیز کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اس پر علم و یقین رکھتا ہو، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات اور جانکاری رکھتا ہو۔
احتمال کے ساتھ، گمان کے ساتھ کسی چیز کی دعوت دینا یہ معقول نہیں ہے، اس لیے کہ وہم و گمان کے ساتھ دی جانے والی دعوت کے سلسلے میں اگر کوئی سوال کر دے تو دعوت دینے والا جواب کیا دے گا؟ کہ جس پہ تمہارا خود کا یقین نہیں ہے، تم ہم سے امید رکھتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں؟ پہلے خود تو مطمئن ہو جاؤ، پہلے خود تو تمہیں علم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں یہ حق ہے، حقیقت ہے، سچائی، تبھی دوسرے اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ وإلا لوگوں کے اعتماد کو جذب کرنے کے لیے، جلب کرنے کے لیے لازم ہے کہ مبلغ محتوائے تبلیغ سے آگاہی رکھتا ہو، آشنا ہو، علم رکھتا ہو، جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم اور یقین ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، جو مناظرہ کیا ہے، اس میں باقاعدہ طور پر اس بات کی یاد دہانی کی ہے کہ میری دعوت علم و آگاہی کے ساتھ ہے اور میں اپنے راستے کی حقانیت پر یقین رکھتا ہوں۔ میں جس راستے پر ہوں یہ راستہ حق کا راستہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہی علم و آگاہی اور حق کے راستے پر اپنے آپ کے یقین ہونا، یہ چیز سبب بنتی ہے کہ مخاطبین کیا ہو، آپ کے اوپر اعتماد کریں، جذب آپ کی دعوت کو اسی صورت میں قبول کر سکتے ہیں جب آپ حق کے راستے پر ہوں، آپ اپنی دعوت کے سلسلے میں علم و آگاہی رکھتے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بے آزر یادآور میں شبد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو یاد دلایا، تذکر دیا کہ دعوتش تو انبا علم و آگاہس، کہ ان کی دعوت، ان کی تبلیغ علم و آگاہی کے ساتھ ہے، وبحقانیت راہ خود یقین دارت، اور اپنے راستے کی حقانیت پر یقین رکھتے۔ دو چیزیں بیان کی، کہا میں جو دعوت دے رہا ہوں یہ دعوت ظن و گمان پر مشتمل نہیں ہے بلکہ علم و آگاہی کے ساتھ ہے۔ دوسرے میرا جو راستہ ہے یہی حقانیت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ تمہارا راستہ یا دوسرے لوگوں کا جو راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ہمین امر، یہی چیز کیا، دعوت سے آگاہی اور راستے کا حق ہونا یا راستے کی حقانیت کا یقین ہونا، یہی چیز سبب بنتی ہے کہ جلب اعتماد مخاطب میں شود، کہ مخاطب کا اعتماد آپ جیت سکیں، اپنی طرف جذب کر سکیں، حاصل کر سکیں۔ جب تک کہ آپ کو اپنی دعوت کے سلسلے میں علم و آگاہی نہیں ہوگی، جب تک آپ کو اپنے راستے کی حقانیت کا یقین نہیں ہوگا، مخاطبین کے اعتماد کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے میرے چچا آزر، انی قد جاءنی من العلم، میں علم کے ساتھ آیا ہوں، میں علم لے کر کے آیا ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں میری ساری باتیں علم کے ساتھ ہیں، علم پر ما لم یاتک، یہ تمہارے پاس نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فاتبعنی، پس تم میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، کیا ہے، ہم تمہیں سیدھے راستے پر ہدایت کرنا چاہتے ہیں۔ واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو یہ بات یاد دلائی کہ میری دعوت علم و آگاہی کی بنیاد پر ہے، آپ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے، بس آپ کو چاہیے کہ آپ میری پیروی اور میرا اتباع کریں تاکہ راہ حق کی طرف، راہ ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف آپ کی ہدایت ہو سکے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
سوال یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے جو اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے علم و آگاہی کی بات کر رہے ہیں اور اپنے چچا کی نادانی کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ ایک طرح سے فخر فروشی نہیں ہے؟ اپنے آپ کو بڑا دکھانا، اپنی ذات کو بڑا دکھانا، اپنے اوپر فخر کرنا. خاص طور سے دیکھیں جب ایک ہم سن ہم عمر دوسرے سے گفتگو کرتا ہے اور اس طریقے کی بات کرتا ہے تو وہاں چلتا ہے، وہاں انسان جو ہے قبول کر سکتا ہے کہ چل. لیکن جہاں ایک چھوٹا بڑے سے گفتگو کر رہا ہو اور چھوٹا اپنے علم و آگاہی کی بات کر رہا ہو اور بزرگ کو جاہل اور نادان بتا رہا ہو اور یہ کہے کہ میں جو جانتا ہوں تو وہ نہیں جانتے، میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس میں ایک فخر فروشی کا پہلو دکھائی دیتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ چھوٹا کم عمر جو ہے وہ اپنے بزرگ کے مقابلے میں اپنی علم و آگاہی پہ فخر و مباحات کر رہا ہے، خود کو بڑا دکھانا چاہتا ہے اور بڑے کو چھوٹا. تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ آزر سے اس طریقے کی باتیں کہی ہیں، یہاں پر بھی کیا ہے، یہ ایک بے ادبی نہیں ہے، بزرگ کی فخر فروشی نہیں ہے ابراہیم کی اپنے چچا آزر کے مقابلے میں؟ نہ، جہاں علم و آگاہی ہو اور اس کے مد مقابل میں جہالت اور نادانی ہو تو وہاں اظہار علم کرنا فخر فروشی نہیں ہے. وہ بھی خاص طور سے کہ جب گفتگو کرنے والا سامنے والے کی ہدایت کا ارادہ رکھتا ہو، جب چاہے کہ جب یہ چاہتا ہو متکلم علم و آگاہی رکھنے والا کہ میری اس بات سے مخاطب راہ ہدایت پہ آ جائے تو اس میں فخر فروشی کہاں سے ہو جائے؟ فخر فروشی اس وقت ہوتی جب تقابل کیا جاتا، باقاعدہ طور پر دونوں اپنی اپنی امتیازات، اپنی اپنی خصوصیات بیان کرنے پہ آتے ہے نا، ایک مقابلہ ہوتا نہ. یہاں تو مسئلہ ہدایت دینے کا ہے اور چونکہ ہدایت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت کا ایک بہترین راستہ اختیار کیا جائے، ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس سے گمراہ شخص متاثر ہو سکے اور راہ ہدایت پر آنے کا من بنائے. جہالت کے مقابلے میں علم و آگاہی یہ بہترین راستہ ہے جاہل اور نادان کو علم کے راستے پر لانے کے لیے. نہیں تو یہ فخر فروشی نہیں ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں یہ اسکال ان بیان ابراہیم علیہ السلام می تواند بنوعی فخر فروشی یا اسائے عدم نسبت به شخص مسنتر محسوب شود، بنابر ان طبی اس کی آزر سخن ویرا نپذیرد. کہہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بیان ہے، جو گفتگو ہے آزر کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان ایک قسم کی فخر فروشی ہو اور اپنے سے بڑے اور بزرگ شخص کی بنسبت سوء ادب ہو، بے ادبی ہو. دو چیزیں ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان ایک قسم کی فخر فروشی ہو، دوسرے اپنے سے بزرگ اور اپنے سے عمر دراز انسان کے مد مقابل یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بے ادبی ہو، ان کی بنسبت اس طریقے کی گفتگو، اس طریقے کا بیان ہو سکتا ہے کہ بے ادبی شمار کیا جائے. اگر ایسا ہوگا تو بات طبیعی ہے کہ پھر آزر کب ابراہیم کی دعوت کو قبول کریں گے؟ جہاں فخر فروشی آ جائے گی، جہاں بے ادبی آ جائے گی تو وہاں سامنے والا کیوں بے ادبی کرنے والے اور فخر فروشی کرنے والے کی بات مانے گا؟ تو سوال یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیان دیا ہے، جو گفتگو کی ہے آزر سے، کیا یہ ایک قسم کی فخر فروشی نہیں ہے یا اپنے سے بزرگ کی بنسبت
یا اپنے سے بزرگ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو طبیعی ہے کہ آزر ابراہیم کی بات نہیں مانیں گے۔ مسنتر زیادہ سن رکھنے والا، بڑا بزرگ۔ پاسخ: خبر گرفتن از کسی کے امکان دسترسی به واقعیت ہارا داشته ہمیشہ و ہمیجا امر طبیعی است، ہرچند خبر گیرنده مقام خود را از مخبر بالاتر بداند۔ کہنے کی خبر لینا، آگاہی لینا ایسے شخص سے کہ جو واقعیتوں کو جانتا ہو، جو حقیقتوں کو جانتا ہو، اس سے خبر اور آگاہی لینا ہر جگہ ہر مقام پر یہ ایک طبیعی چیز ہے، یہ عاقلانہ بات ہے کہ جو شخص حقیقتیں جانتا ہے، جس کے پاس واقعیت کا علم ہے، اس سے وہ علم لیا جائے، اس سے خبر لی جائے۔ اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں، سب مانتے ہیں، یہ طبیعی چیز ہے، رائج ہے۔ دنیا کے تمام سماج اور معاشرے میں یہ بات دیکھنے کو آپ کو ملے گی کہ جو شخص حقیقتوں کو جانتا ہے، جو شخص واقعیت کا علم رکھتا ہے، لوگ اس سے اس کے علم کو، اس کی آگاہی کو لیتے ہیں۔ واقعیتوں کے بارے میں کیا ہے، لوگ خبر گیری کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ ہر چند خبر گیرندے مقام خود را از مخبر بالا تر بدانا، کریں اگرچہ خبر لینے والا اپنے مقام کو مخبر سے بلندی ہی کیوں نہ سمجھتا ہو، یعنی اگر ایسا بھی ہوگا تب بھی اولاً تو یہ ایک طبیعی چیز ہے، ایک رائج چیز ہے، جو بھی ہو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، کس قوم کا ہے، کس مذہب کا ہے، میرا اس سے کیا رشتہ ہے، رشتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جس کے پاس واقعیت کا علم ہوتا ہے اس سے واقعیت کا علم لیا جاتا ہے، اس سے خبر گیری کی جاتی ہے۔ اب چاہے خبر دینے والا اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور برتری کیوں نہ سمجھے، اگر یہ سمجھ کے کہ بھئی یہ اپنے آپ کو بزرگ اور برتر سمجھ رہا ہے، لہٰذا ہم اس سے واقعیت کا علم نہیں لیں گے، تب تو دنیا ہمیشہ واقعیت سے کیا ہے، نابلد ہو کر رہے گی، نادان اور جاہل بن کر کے رہے گی۔ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ جاننے والا، علم و آگاہی رکھنے والا کیا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، لہٰذا ہم اس سے کوئی علم نہیں لیں گے، کسی حقیقت کی خبر ہم اس سے دریافت نہیں کریں گے، جبکہ دنیا میں یہ بات رائج ہے۔ ایسا سمجھیں یا نہ سمجھیں، دونوں صورتوں میں اگر واقعیت اور حقیقت کا علم رکھنے والا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، دونوں صورتوں میں حقیقت کی خبر گیری اسی سے کی جاتی ہے، حقیقت کا علم اسی سے لیا جاتا ہے، حقیقتوں کے بارے میں اسی سے پوچھا جاتا ہے۔ لہذا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے سامنے کیا ہے، حقائق اور واقعیت کے علم کا اظہار کیا ہے، تو یہ کوئی فخر فروشی کی بات نہیں ہے۔ در اینجا نیز ابراہیم دلیل دعوت آزر بے پیروی از خود را دانشی عنوان کرد کہ بے ہر دلیل آزر آسان بے بہرے بود، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعوت کی دلیل آزر کو جو دعوت کی دلیل دی ہے وہ اپنے علم و آگاہی کو قرار دیا ہے، کہا میں اس لیے تمہیں اپنی پیروی یا راہ ہدایت پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ میرے پاس حقیقتوں کا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ لہذا جہاں علم و آگاہی ہو، علم و آگاہی کو دلیل بنا کر کے دعوت دینا کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر اپنے چچا آزر کو دعوت دی ہے تو ابراہیم کی دعوت کی دلیل ان کی اپنا علم ہے اور آگاہی ہے کہ جس سے آزر نہ آگاہ تھے، بے خبر تھے، آزر کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی،
کوئی آگاہی نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا، واقعیت سے نابلد سے، واقعیت سے بے خبر تھے، نا آگاہ تھے، واقعیتوں کا علم نہیں تھا. اور ان کے مقابلے میں جو دعوت دے رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس اپنی دعوت کی دلیل تھی. لہذا دعوت وہ مستند بے دلیل بود. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ دلیل کے اوپر مستند تھی. وہ بے ادبی محسوب نہ میشود. اور یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے کہ ایک شخص واقعیت اور حقیقت کو دلیل کے طور پر بیان کرے. سمجھ، تو جس کے سامنے بیان کر رہا ہو، جس سے بیان کر رہا ہو، اس سے اس کی بے ادبی تھوڑی منظور ہوگی. کیا بے ادبی ہو جائے گی؟ اگر بے ادبی محسوب ہونے لگے تو پھر تو کبھی کوئی چھوٹا کسی بڑے کو واقعیت سے آگاہ نہیں کر سکتا. وہاں کی بات نہیں، پھر ہر جگہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی حقیقت کو، واقعیت کو جانتا ہے تو ایسا شخص کہ جو بے خبر ہے، نا آگاہ ہے، اس کو بیان کر سکتا ہے. اس کے سامنے بیان کرنا، اپنے سے عمر دراز شخص جو نہیں جانتا ہے اس کے سامنے بیان کرنے سے اس کی بے ادبی تھوڑی ہوگی. شاہد بحث آن کی در اعتراض آزر بے ان موارد اشارے نہ شدے، بلکہ اصل روی گردانی ابراہیم از بتہا زیر سوال رکھتے ہیں. جبکہ شاہد بحث یہ ہے کہ آزر کا جو اعتراض ہے اس کی طرف اصلاً اشارہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اصل روی گردانی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے، یہ جو ہے زیر سوال ہے. یعنی یہ سوال ہونا چاہیے تھا، یا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیوں آخر بتوں سے روگردانی کی. سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں سے براءت کی ہے، بتوں سے روی گردانی کی ہے، ٹھیک ہے، وہ زیر سوال چلا گیا ہے. آزر کے اوپر جو اعتراض کیا گیا ہے اس کی طرف تو ابھی ادھر اشارہ ہی نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خلاصے کلام یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے ساتھ جو مناظرہ کیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ بتوں کی عبادت اور بندگی کو بے سود اور بے فائدہ عمل بتایا ہے. کہا کہ اس کی عبادت سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. دوسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آزر کو دعوت دی ہے، راہ ہدایت کی طرف بلانے کی جو کوشش کی ہے، ان کی وہ دعوت اور ان کا حکم علم و آگاہی پر مشتمل تھا، علم و آگاہی کے ساتھ تھا. اسی لیے کہا کہ چچا آپ میرا اتباع کیجئے، کیونکہ میں علم و آگاہی کے ساتھ، علم لے کر کے، یقین کے ساتھ آپ کو دعوت حق دے رہا ہوں. آپ کے پاس حقیقتوں کا علم نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ میری اتباع کر کے سیدھے راستے پر آپ بھی آ کر زندگی گزاریں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بیان سے ایک اعتراض ذہن میں آ رہا تھا، اشکال ذہن میں آ رہا تھا، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے جس انداز سے آزر سے بات کی ہے، اس بات سے حضرت ابراہیم کی فخر فروشی اور اپنے سے بزرگ آزر سے اس طریقے کی گفتگو سے ایک بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہے، بے ادبی کا احتمال سامنے آتا ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ بھائی جو حقیقت کا علم رکھتا ہے، جو حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے، اس سے خبر لینے میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ ایک طبیعی چیز ہے، یہ معمول ہے، دنیا میں ہر جگہ ہے کہ جس کے پاس حقیقتوں کا علم ہوتا ہے
کیا ہے، اس سے وہ علم لیا جاتا ہے، اس سے آگاہی دریافت کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر آزر کے سامنے اپنے علم و آگاہی کی بات کہی ہے تو نہ تو فخر فروشی کی بنیاد پر کہی ہے اور نہ ہی اس سے آزر کی بے ادبی منظور تھی، بلکہ اپنی دعوت کی دلیل کی بنیاد پر، کیا ہے، اپنی دعوت کی دلیل کے طور پر اپنے علم کا اظہار کیا ہے کہ میں دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پاس حقیقتوں کا علم ہے، میرے پاس دلیل ہے دعوت دینے کی، اور وہ دلیل کیا ہے، علم و آگاہی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔